ان لوگوں کے مال کی تمثیل جو اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کے مانند ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور اس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ برکت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ بڑی گنجائش والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دلداری کا ایک کلمہ کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بھی بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری لگی ہوئی ہو۔ اللہ بے نیاز اور پروردگار ہے۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو حقارت مت کرو، اس شخص کی مانند جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی تمثیل یوں ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا میل پڑے، وہ اس کو بالکل سپاٹ پتھر چھوڑ جائے، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گا، اور اللہ ناشکروں کو کبھی بامراد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیچھے 37ویں رکوع پہ چھوڑ کر آئے، اسی انفاق فی سبیل اللہ کے درمیان میں اس کی گفتگو ہو گئی۔ یؤمنون بالغیب پڑھ لیا ہم نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پڑھنے لگے۔ چل رہی تھی بات پیسے کی جو گفتگو ہے نا، یہ بڑی مشکل گفتگو ہے، یہ ایک بوجھ ہے جس کو مسلمانوں کو چاہیے کہ سمجھ لیں، اور امت کے علماء اس پہ گفتگو نہیں کرتے، اور جب مالیاتی ادارے اور بینکوں کے وہ مشیر خاص بن جاتے ہیں نا، پھر ان کو طرح طرح کی بتاتے ہیں، تکافل جائز ہے، انشورنس جائز ہے، فلانی شے جائز ہے، فلانی شے۔ یہ جائز ناجائز کے مسئلے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب آدمی کسی بات کے بارے میں کنفیوژن اس کو ہو جائے تو جائز ناجائز کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا۔ کنفیوژن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز واضح نہیں ہے بلکہ مبہم ہے، اس میں ابہام ہے۔ واضح شے ہونا کوئی تو پھر اس کے بعد آدمی کے لیے فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہو جاتا، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ اسلام کا پیسے کے بارے میں مزاج سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، وہ اللہ نے شروع میں ہی بتا دیا، سورہ کے شروع میں بقرہ میں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مزاج بتایا، مزاج جو آدمی کسی شخص کے مزاج کو سمجھ لیتا ہے نا، پھر اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ بیوی اگر شوہر کے مزاج کو سمجھ لے، شوہر بیوی کے مزاج کو، بیٹا باپ کے مزاج کو، باپ بیٹے کے مزاج کو، دوست کے مزاج کو، استاد شاگرد کے، شاگرد استاد کے، رعایا عوام کے، اپنے حکمران کے، حکمران عوام کے مزاج دیکھے جاتے ہیں۔ اور مزاج دیکھنے کا اطباء بھی کہتے ہیں کہ مزاج جو ہے نا، یہ نبض جو ہے یہ مزاج بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مزاج سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ گرم ہے، سرد ہے، تر ہے، خشک ہے، مزاج کیسا ہے۔ نباز آدمی کو ہونا چاہیے۔ شریعت انسان کے دل کے اندر اپنی مزاج کو اتارنا چاہتی ہے۔ شریعت کے مزاج کے اندر ابدیت ہے کہ بندہ بن کے رہے، انسان جو ہے وہ ابد بن کے رہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو کچھ وہ حاصل کرے وہ بلا شبہ اپنی ضروریات زندگی اپنے اوپر خرچ کرے، لیکن اس کو زیادہ سنبھال کر نہ رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس مال کی، اس کے دین کو ضرورت پڑ جائے، وہ چپ کر کے دے۔ وہ اکٹھا کرنے کو نہیں شریعت مانتی، شریعت دینے کو مانتی۔ کفر کی تہذیب کے اندر اکٹھا کرنا ہے کہ بچا لو، رکھ لو، کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یا کھا لو، پی لو، عیش کر لو۔ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو پھر پیچھے کس سے؟ وہ اپنے عیش کرنے کے مزاج کی طرف۔ اس لیے اب یورپ کے مزاج میں دیکھتے ہیں کہ عیش ہے، وہاں طرح طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، وہاں طرح طرح کے کھانے وہاں سے آ رہے ہیں، وہاں طرح طرح کے سوٹ پہنائے جا رہے ہیں، وہاں طرح طرح کے جھولے بنائے جاتے ہیں، وہاں طرح طرح کے پارکس بنائے جاتے ہیں، وہاں ایونٹس اتنے منائے جاتے ہیں۔ یورپ کے اندر اتنے ایونٹس ہیں کہ اتنے دن نہیں ہیں جتنے وہ ایونٹس منا لیتے ہیں، اور اس میں کھیلیں کھیلتے ہیں، اور وہ ہم کہتے ہیں وہ بڑے خوش لوگ ہیں، ہیپی زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے کچھ سمجھ لیا کہ ہمیں ہیپی زندگی گزارنی ہے، اسی وقت ڈپریشن نہیں ہے۔ جو لوگ بھی جہاں جاتے ہیں نا، ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، نہ جس کو آخرت کی فکر ہے اس کو ڈپریشن کیا ہونا ہے، اس کو کیا سٹریس ہونا ہے۔ یہاں 24 گھنٹے ادھر جا لٹکی رہتی، پتہ نہیں اللہ میاں ایسے غلط نہ پڑھ لے، ایسے نہ پڑھ لے۔ مومن 24 گھنٹے الرٹ ہے کہ اس بات پہ نہ پکڑا جاؤں، اس بات پہ نہ پکڑا۔ اس کو کھیل سوچتا کب ہے، لاہو لاب کے اندر وہ جاتا کب ہے۔ اس لیے وہاں کی دنیا کی اس کے مزاج کے مطابق پھر وہاں سے مسائل آئے، انشورنس وہاں سے آیا، پھر اس کا نام تکافل رکھا،
ہے جی، پھر بیما اسٹیٹ آ گیا، پھر وہ اور چیزیں آئیں، سود لینا جائز ہے، یہ شاید سود ہے کہ نہیں ہے، ہزار مسئلے اس کے اندر پیدا، یہ کاروبار کی شراکت ایسے ٹھیک ہے، لیز پہ گاڑی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، مکان لیز پہ ہاؤسنگ سکیم نکل آئی، ہر لاٹریاں لینی، بانڈ لینے، یہ مصیبت بن گئی علماء کے لیے۔ اس کے پیچھے کیوں اختلاف ہوا کہ کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کیوں؟ جن لوگوں نے اس کے مزاج کو سمجھ کر فیصلے کیے ہیں نا، ان لوگوں نے کمال کر دیا، اور جنہوں نے موشکافیاں نکالی ہیں ان کا حال برا ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے امت مسلم ڈوبی۔ پیسے کا جو پیار ہے نا، محبت، یہ اللہ نے قبول فرمائی۔ مال کی محبت اللہ کو پسند نہیں، بندے اللہ نے فرمایا بندے یہ مجھے سمجھ، یہ تے پسند نہیں۔ اپنی ضروریات زندگی کے مطابق بالکل کہا، جمع کرنے کا بھی حکم دیا کہ مال تھوڑا جمع کر کے رکھے، اپنی اولاد کو اس طرح نہ بھوکا ننگا نہ چھوڑ جائے، سب کچھ، لیکن اس کو اس طرح اپنے حرزے جاں بنا لینا، تعویذ بنا کے پہنوں اسے، ہے وہ اپنی تعویذ کی طرح ساتھ اس سے محبت پڑ جانی، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور پھر دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مزاج سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں بھی جو لوگ دیتے ہیں وہ گھبراتے کیوں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی مال کی محبت کی۔ اب پورے جو نا مال کی محبت پہ جو ہے نا، آپ دیکھیں 274 تک یہ آیتیں جانی ہیں، اور یہ ایک ساری بیان ہوتا جانا، الگ الگ اللہ پاک نے بیان۔ ایک تو یہ 4 آیتیں 61 سے لے کر 64 تک آج جو ہے نا، اللہ پاک نے پہلے یہ، چونکہ میں نے اس لیے اکٹھی کی ہیں ورنہ مزاج نہیں میرا، تو 4 آیتیں کیونکہ مضمون ایک ہی چلا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کچھ بیان کرنے لگے ان لوگوں کا حال جو مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال سمجھ کر خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی ان کے پیچھے ان کا نفس جو ہے نا، وہ زندہ اور توانا اور سانپ کی طرح کا اژدہا بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مال کو خیرات کرتے وقت فرعون بن کر کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی طرح سمجھ کر اس کو نہ خدا بن کر زکوٰۃ دینے کے لیے سمجھتے ہیں۔ یہ مال کی محبت جو ہے نا، بلا شبہ ایک چیز ہے، لیکن اس کی بڑھ جانا اس قدر، اور اس کے بعد اگر کوئی خرچ بھی کرتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے۔ اور یورپ کے اندر کے لوگوں کے تمام مال کا فلسفہ اس کے اندر آ جائے گا، اپنے ابھی آ جائے گا، کافر کا خرچ کیا مال، مومن کا خرچ کیا مال، منافق کا خرچ کیا مال، 3 مالوں کا ذکر یہاں پر آ جائے گا۔ مومن کیسے خرچ کرتا ہے، کافر کیسے خرچ کرتا ہے، اور منافق کیسے خرچ کرتا ہے، یہ اللہ پاک۔ مومن کی مد نظر کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اس کے ان آیات کے اندر بتایا، اور کافر کے مد نظر کیا ہوتا ہے، یہ اللہ پاک نے اس کے اندر بتایا، اور منافق کے مد نظر کیا ہوتا ہے۔ یہ تینوں کے الگ الگ مقاصد ہیں مال خرچ کرنے کے، اور تینوں کے الگ الگ ارادے ہیں، تینوں الگ الگ طریقوں سے مال خرچ کرتے ہیں، اور تینوں کے رویے مال خرچ کرتے وقت الگ الگ ہوتے ہیں جب وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے یہاں فرمایا، مثال دی، مثال دینے سے مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کہ بات واضح ہو کے رہ جائے۔ اگر بات مثال نہ دی جائے تو پھر بات جو ہے نا اتنی واضح ہو کر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو نا مثالیں پیش کی ہیں، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سبیل اللہ سے کیا ہے، ٹھیک ہے، سبیل اللہ سے مراد ہے کہ یہاں پر اللہ کی راہ میں، اب اللہ کی راہ کوئی ایک راہ نہیں، ہر وہ کام فلاح و بہبود کا جو جس سے انسانیت کو فائدہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ۔ وہ غریبوں کو دینا، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، پل بنانا، چاہ بنانا، کسی کی فیس دینا، مدرسہ مسجد میں لگانا، مرکزوں میں لگانا، کوئی بھی طریقے سے اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہنا، یہ اللہ کا ہے، اللہ کی راہ میں مال کرتے ہیں فی سبیل اللہ۔ یہاں پہلے اللہ پاک نے اس کے بارے میں بتایا، اب اس کے بارے میں بتایا کہ مقصد اس کے اندر رضائے الہی ہو، اس جو فی سبیل اللہ ہوتی اس کے اندر رضائے الہی، کیونکہ اللہ کی راہ ہے تو اللہ ہی کی کیا کرنا ہے، رضا چاہیے۔ تو اگر وہ بندوں کی رضا چاہتا ہے پھر اس کا کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ فی سبیل اللہ کی اصطلاح یہاں اللہ نے کہا کہ کسی بھی حالات میں تم اگر کوئی کام کرو تو وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ میں اللہ تجھ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک بندے کے ذہن میں اللہ کو خوش کرنا نہیں آ جاتا، اتنی دیر تک بندہ فلاح نہیں پا سکتا، اس کا مال ضائع ہو جائے گا، اس کی ایفرٹس ضائع ہو جائیں گی، خدا کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تجھے کسی کو خوش نہیں کرنا، خوش کرنا ہے تو صرف مجھے خوش کرنا ہے، مجھے خوش کر۔ پھر جب بندہ اس طرح کی اللہ کی خوشی کے لیے آتا ہے، پھر وہ رویے اس کے اندر سے نکلتے ہیں جن رویوں کے ذریعے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور بندہ ایمان کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، نہ وہ کافروں کی طرح کا بیہیو کرتا ہے،
نہ وہ منافق کی طرح کا بہیو کرتا ہے، اس کے رویے، اس کے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا رضا، میری رضا، مجھے دیکھ، کیونکہ میں نے مال دیا ہے، دینا بھی اب تم نے میرے کہنے پہ۔ اب جہاں جہاں میں کہہ دوں، چاہے تیرے دل کو اور دماغ کو ناگوار گزرے، تو نے خرچ کر دینا ہے، چاہے تیرے دل کو خوشی ہو یا نہ ہو، تو نے خرچ کر دینا ہے۔ تو نے نہیں دیکھنا بھی کہ میں اس میں یار میں اس کو دوں کیا، نہیں، بس تو نے یہ میں خوش ہوں، میں نے کہہ دیا، مجھے حرف آخر تم نے مان لیا، بس ختم۔ بعض اوقات آدمی کو انتہائی ناگواری ہوتی کسی دوسرے کو، بندہ کہتا ہے یار میری خاطر تو کر لے، تو وہ پھر دوست کا جو ہے کیا کرتا ہے، مان رکھ لیتا ہے۔ بیوی کہہ دیتی چلیں چھوڑیں، آپ میری خاطر ہی کر دیں، شوہر اپنی بیوی کا مان رکھ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ بچے کہتے ہیں ابا جی چھوڑ دیں بات، آپ نے ہماری خاطر کرنا ہے نا، میں اپنے پتر سمجھ کے کر دیں۔ یعنی یہ بندہ اپنے واسطے دنیا کے مان لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہمارا واسطہ ہی نہیں ماننا، جس نے دیا، جس نے تم پر برسایا، ہمیں نہیں تم کچھ سمجھتے۔ یار کیا بات ہے کرنے والی، کہ جو اصل ہے اس کو تم مانتے نہیں، جو فروعات ہیں، برانچیز، ان کو تم بڑا مانتے ہو۔ مجھے تو دیکھو کہ میں نے تمہیں پیدا، اس لیے رضا یہاں فی سبیل اللہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی نظر میں فقط کیا ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ رضا الہی چاہے کہ جو تو حکم دے اور جس وقت حکم دے، میں تیری خدا آیا، میں تیری راہ کے اندر خرچ کروں گا۔ اب اس کو شریعت کی ہدایات کے، اب شریعت بتائے گی رضا الہی کیسے پتہ چلے گی، وہ شریعت بتائے گی کہ اللہ بتائے گا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ یہاں مال خرچ کرو، یہاں مال خرچ کرو، یہاں مال خرچ کرو، اس سے اللہ خوش ہوگا، اس سے اللہ خوش ہوگا، اس سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کلو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے آدمی اندھیروں میں بھٹکتا رہتا۔ یہ اس نبی کا احسان نہیں دے سکتی امت، جو مرضی کر لے۔ اس نبی نے ہمیں بتایا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی، جو اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق مالک ہے، وہ ہم سے راضی کیسے ہوگا۔ رضا الہی کو بتانے والا کون ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب اللہ کا حکم آئے اس کے ساتھ نبی کو فوری طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت میرے نبی کے احسان بھی دوہرے احسان ہیں۔ اللہ کون سا ہمارے پاس ڈائریکٹ آ گیا ہے، وہ تو اس سے نبی کے بتایا، تو نبی نے آگے ہمیں بتا دی۔ اس لیے نبی نے جیسے ہمیں بتایا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ پیارے پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مرحلوں سے گزر کر بتایا، اللہ 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 اللہ، وہ کس قدر سخت راہیں تھی جہاں سے نبی گزر کر چلے گئے، اور پیچھے امت کی وہ راہوں کو سیدھا کرتے چلے گئے۔ جہاں جہاں گھڑے پڑے تھے، نبی نے اپنا خون اور پسینہ بہا کر ان گھڑوں کو پورا بند کر کے اس کی سڑک کو اچھا اور ملائم اور نرم بنا دیا کہ امت پیچھے پیچھے چلی جائے۔ ہر راستے کی رکاوٹ میرے نبی نے دور کی۔ تو نبی شریعت خدا، رضا الہی کا پتہ کہاں سے چلے گا، وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اب بتایا جاتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا اللہ نے بات بیان کی کہ جب کوئی آدمی ہماری راہوں میں خرچ کرتا ہے تو جس طرح ایک دانے سے 7 بالیاں نکلے، ایک دیکھ لیں چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ اصل میں شہری زندگی کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ یہ جا کر کے وہ مشاہدے نہیں کر سکے فطرت کے قریب رہ کر کے جو کرنے چاہیے، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ دیکھیں ہمیں 2-4 درختوں کا تو پتا ہوگا یہ فلانا درخت ہے فلانا، لیکن گاؤں کے لوگوں کو ہر درخت کا ہی پتا ہوتا ہے یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، شرین ہے، بیری ہے، وہ ہر چیز کا بتاتے چلے جاتے ہیں۔ میں بچپن میں ہوتا ہے، میں نے کہنا ایک لڑکا آیا شہر سے، گاؤں سے، وہ میرا ہم عمر ہی تھا، ہم نے ملازم رکھا ہوا، ہر درخت اسے کہنا یہ فلانا درخت ہے۔ میں نے کہنا اس کو سب کا پتا ہے، مجھے تو پتا ہی کچھ نہیں۔ یہ میں نے خود بعد میں محسوس کیا اس چیز کو کہ شہری زندگی کی چکا چوند میں عقل ذرا کم کام کرتی ہے۔ میں آپ کو کام بتاؤں، کیونکہ یہ مصنوعات کے اندر نا، مصنوعی چیزوں، آرٹیفیشلوں کے اندر پھنسا رہتا ہے۔ اس کو ابتدائی طور پر فطری زندگی کا مطالعہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے جو عرب لوگ تھے نا، ان کے اندر جن لوگوں نے فطری زندگی کے اندر اپنا وقت گزارا تھا، وہ جب قرآن مجید پڑھتے وہ کہتے اوہ یہ تو قرآن، میں نے بھی غور کیا ہے اس بات پر، قرآن نے جو مثال دی واقعی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ فطری زندگی کا مطالعہ بہت ضروری، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ہمارے مسئلہ ماشاءاللہ جو لوگ فطری زندگی گزار کر آتے ہیں، ایک تو ان کے حافظے بڑے قوی ہوتے ہیں، دوسرا وہ ان کی نا نظر بڑی گہری ہوتی ہے اس مسئلے کے اندر۔ تو یہ اب گاؤں کے اندر کوئی کھیتی باڑی کرے تو اس کو پتا چلے کہ وہ کس قسم کی زندگی ہے، اور وہاں ایک بیج سے کس طرح ساتھ نکلتے ہیں۔ کبھی بندہ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھے تو وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بات میں کھو جاتا ہے۔ وہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے بحث ہماری ہو رہی تھی کہ سائنس بتائے گی ہمیں اللہ کی نشانی ہے، نہیں، سائنس کے بغیر ظاہری کوئی نشانی دنیا کے اندر نہیں رہ گئی۔
کہ وہ جب تک ہم نے خوردبین سے نہیں دیکھنا، اللہ نے خوردبین لگا کے دیکھنے کا حکم نہیں دیا بھی بندے جراثیم ڈھونڈتے پھرے اور وائرس ڈھونڈتے پھرے. اللہ نے کہا ہے سادی آنکھ سے مشاہدہ کر لے بھی تیرا رب کیا کر رہا ہے، سادی آنکھ سے مشاہدہ کر لے. اس لیے اللہ پاک نے انسان کو اپنی آیات، کوئی ضروری یہ بھی حکم دیا یہاں سے جہاز میں بیٹھ پھر جا کے اوپر دیکھ کیا بھی وہاں پہ چاند کیا کرتا ہے تو مریخ کیا کرتا ہے، یہ جا کے بیٹھ وہاں پتہ چلے سورج کیا کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا یہیں بیٹھے تو یہ سب کچھ نظر آ جائے گا. یہ فضا میں معلق چاند، یہ فضا میں معلق ستارے، یہ فضا میں معلق سورج، یہ سب معلق کیسے ہو گئے، فضا میں کھڑے کیسے ہیں. نیچے تو کوئی پلر نہیں، کوئی چیز نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ آسمان کے بارے میں آتا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ تبارک اللہ جی پڑھتے تو اس کے بعد تو دیکھتا ہے کہ من فطور، کوئی اس کے نیچے آسمان کے نیچے ستون نہیں. پھر کیسے تیرے رب نے اس کو تھام رکھا ہے اور کیسے تیرے واقعی کوئی ستون نہیں. یہ جب میں نے آیتیں پڑھی تو واقعی اس سے پہلے میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا. اللہ نے کہا کہ توجہ کر، تو پھر میں بچہ تھا اس وقت، میں نے دیکھا، میں نے کہا واقعی ستون تو کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ واقعی پھر میں وہ بچہ تھا نا، اس طرح ہو جاتا ہے نا، اس طرح آسمان جو ہے وہ اس طرح میں لگتا ہے گول، جہاں کہیں بھی چلے جائیں عجیب بات ہے یہ گول ہی نظر آتا ہے، اس طرح سپاٹ نظر نہیں. کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک، میں نے کہا کہیں دائیں بائیں کی ستون ہوگا، پھر پتہ چلا کہ نہیں، زمین انہوں نے دکھائی کہ زمین ہے اور بڑے ستارے. تو یہ اس کی وسعت، آسمان کی وسعت کا کوئی نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں. جہاں تک دنیا کے بعد بھی بات نکل کے دیکھے تو پھر اور بھی وسیع ہو جاتا ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا فطری زندگی کا مشاہدہ کر جا کے اور دیکھ کہ دانا ایک ڈالا، اس کے نیچے سے تجھے 7 بالیاں نکل آئیں، پھر ہر بالی کے اندر 100 اللہ نے کہا دانے آ گئے. اللہ اللہ، تو ایک دانے سے کتنے دانے آئے؟ 700 دانا. اللہ اکبر. 699 کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ ڈالا تو تم نے ایک تھا، وہ 699 کا اللہ نے کہا کہاں سے؟ اس کے بارے میں بتا. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو نے روپیہ ایک ہی دینا ہے، وہ تو نے شریعت کی اور میرے کہنے پہ اس زرخیز فی سبیل اللہ رب کی کھیتی کے اندر تو نے بو دینا ہے. تجھے کچھ نہیں پتا بھی آگے ہونا کیا ہے. ایک مرکز بنا ہمارا، میں ادھر درس دے رہا ہوں، آگے ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، ان ہزاروں نے آگے جا کے ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے پتہ نہیں کہاں کہاں وہ میرے کہنے پہ ایک کتاب رکھ دینی، وہ ایک ادھر سے اپنے گھر رکھ لی، پھر پوتا عالم ہو گیا، پوتے نے خراب کتنی دنیا. تارک جمیل نے کو اللہ ایک دانہ ہی ڈالا ہے، ہزاروں دنیا اس کی تبلیغ سے متاثر ہوگی. ذاکر نائک ایک دانہ ڈالا علم کا ماں باپ نے، پتہ نہیں کدھر ہندو، سکھ، عیسائی، کدھر کدھر وہ دانہ پھولا. فی سبیل اللہ پتر دیا نا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں بیٹا بھی دو گے تو اس کا بھی اللہ 700 گنا کر دے گا. کتنی ایک بیٹا بچہ حافظ ہوتا ہے، پیچھے پورا حرم شریف کھڑا سن رہا ہے، 10 لاکھ بندہ مسجد نبوی میں سن رہا ہے، مصر کے اندر سڑکیں بری ہوئی ہیں، ایک پتر امام مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، پیچھے ساری دنیا کہہ رہی آمین آمین. اللہ کہتا دیکھتے دیا تھا نا میری راہ میں، اتنا بڑھا بڑھا کے اجر دوں گا، تیری سوچ سے بڑھتا ہوگا. تو سوچ نہیں سکتا میں تجھے کیا دوں گا، تیری اپروچ نہیں ہو سکتی. استاد جی نے ایک دن بچے کو کہا بیٹا کیا ہے الف، تو بچے نے کہا الف، ایک وہ الف پڑھایا، تو اس ایک الف سے بعد میں پھر کیا ہوا، بے پڑھی اس نے، پھر تے پڑھی، پھر سے پڑھی، پہنچ گیا پی ایچ ڈی تک، پھر کتاب لکھی، پھر کتاب پر کتاب لکھی، پھر ایک اور لکھی، پھر ایک اور، بن گیا علامہ ناصر الدین البانی. 20 جلدوں میں صحیح حدیثیں ایک طرف، ضعیف حدیثیں ایک طرف جامعہ ترمذی ایک طرف اور ضعیف ایک طرف کری گیا. اللہ اللہ اللہ. جس استاد جی نے الف پڑھایا ہوگا نا اس علامہ ناصر الدین البانی کو، آج استاد جی کی جو وہاں قبر ہے نور سے بھری ہوئی ہوگی، نور کا تاج پہنا ہوگا. جس ماں نے پتر دیا ہوگا نا البانی جیسا رب کو، آج وہ جنت کی نہریں وہاں کھاتی پیتی ہوگی اور موجیں کرتی ہوگی. اللہ نے فرمایا فی سبیل اللہ. جس ماں نے پتر مودودی جیسا اپنا لگایا، مولانا کی والدہ کا نام رقیہ بیگم تھا غالباً، تو وہ بڑی نیک تھی. انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو سارے جماعت والوں نے میرا بیٹا خراب کر دیا. مولانا کی والدہ تربیت پہ بہت گہری نظر رکھتی تھی. وہ کہتی تھی، سید ابوالخیر مودودی کہتے تم لوگ کیا سمجھتے ہو یہ مودودی ایک دن میں بن گیا، ہمیں 50 سال لگے ماں بیٹے کو یہ مودودی بنانے میں. اللہ اللہ اللہ. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے اخلاق اتنے حمیدہ تھے، انہوں نے کہا تم یہ تحمل اور صبر، ماں نے اتنا کر دیا کہ اب صبر نہیں کر. ایک مودودی ہی پیدا ہوا، کتنی کتابیں ترجمہ، 70 زبانوں میں ترجمہ ہو گیا سید مودودی کی کتابوں کا. 70 مجھے یاد پڑتا ہے
ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب نے ہمیں بات سنائی، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ تھا، بڑے قیمتی آدمی، میری ذہنی تربیت میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ ڈاکٹر تھے وہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پیتھولوجسٹ رہے تھے۔ تو وہ مولانا نے مجھے خود یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کاشف کہ تم تصور نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بارے میں کہ وہ ان کا دین کا کام کتنا تھا۔ میں نے کہا کوئی مثال سنا، کہتے یہ تھا کہ ہم جب مولانا کی وفات پر پہنچے نا تو عرب سے ایک عالم آیا، تو وہاں ٹرانسلیٹر بھی بیٹھے تھے، تو عالم نے تقریر کی، اس نے کہا میں مودودی کا جنازہ پڑھنے آیا ہوں یہاں پر، اور میں یہ صرف اتنا بتانے آیا کہ میں جب جامعہ مدینہ منورہ سے پڑھ گیا تو پڑھنے کے بعد نا میں نے ارادہ کیا بھی میں نے ایسی جگہ کام کرنا ہے جہاں دین کا پہلا کام میرا کام پہلا ہو، اور اس کے بعد نسل وہاں سے چلے وہ قیامت تک کے لیے چلے، اور میرا اجر و ثواب بہت زیادہ، یعنی جہالت، اور وہاں جا کے کام کا صحرا ہو، دور ہو، میں نے ادھر اپنی زندگی کھپا دینی، میں نے اللہ کے لیے اپنی کہتے خیر میرا ایک افریقی دوست تھا، اس سے میری دوستی ہوگی، افریقہ سے پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں نا جامعہ مدینہ منورہ، تو دوستی ہوگی، اس نے بھی، اس کو میں نے اپنا مشن تھا، اس نے کہا کر لیتے ہیں یہ بھی کام، پڑھ کے فارغ تحصیل ہو گئے، کر لیا سارا، اخیر ہم دونوں بندے جو ہے نا افریقہ کی طرف چل پڑے، چلے وہاں سے افریقہ سے، وہاں سے ہم نے پھر آگے ایک دریا آ گیا، کشتی لے لی، کشتی میں ہم بیٹھ گئے، اس نے کہا چلی جاتے ہیں، بس ہم چلی جانا ہے، ہم نے نا تھوڑے کپڑے زیادہ را لیا، ہمیں خود بھی نہیں پتا کدھر جا رہے ہیں، چلتے 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 صحراؤں سے گزرا، اخیر ہم نا ایک دور گوٹ تھا وہاں پہنچ گئے، تو آ گیا گوٹ، ہم بڑے خوش، ہم نے کہا لو جی یہی ایک گوٹ لگتا ہے جہاں ہم پہنچ گئے، ایک گاؤں سا تھا صحرا کے اندر، تو ہم وہاں یہاں جا کے نا اب دین کا کام یہاں پہ کریں گے، ارادہ ہو گیا سب، وہاں پہ پہنچے، کہتا جب میں وہاں پہنچا تھے ایک استاد جی نا پرانا سا چھپر صحرا، کالے پیلے بچے نصیب پر بیٹھے ہوئے، تو وہ استاد جی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب پکڑی ہوئی، تو ہم نے کہا کفر و شرک کی عیسائی مشنریز کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر بیٹھ کر بچے اسے پڑھ رہے ہیں، وہ زمین پہ خاک سی وہ برا حال ان کا، کہتے ہیں جب ہم اس کے پاس پہنچے، جب اس نے ہم نے دیکھا تو وہاں کی جو افریقی زبان کے اندر مولانا مودودی کی دینیات کا ترجمہ ہو گیا، وہ پڑھا رہا تھا بچوں، اللہ کہتا میں نے بڑی مایوسی ہوئی، یار یہ کیا ہوا، مودودی تو اتنے بھی پہنچ گیا، ہر جگہ سے تو پہنچ گیا، اللہ اللہ، یہ کام ہوئے دعوتی، اب تو سیاست سے فرصت نہیں ان لوگوں کو، جب دعوت پہ کام اٹھی تھی اس وقت کہاں تک چلے گئے تھے یہ لوگ، ان کا کچھ پتہ نہیں دنیا کی تحریک۔ ایک بچہ ماں نے جب اسے الف پڑھایا ہے، ایک پہلے ایک کو ایک کلنا سی، پھر ایک تو دو تین چار ہوئے، پھر اس کے بعد بے شمار ہوئے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، پہلے ایک ہی ہوتا ہے، پھر دو تین چار ہوں گے، پھر اس کے بعد بے شمار ہوں گے، ایک سی بات چلتی، ایسی اللہ نے کہا وہ بالی گوئی اس نے دین کی، اسی طرح مال والے کو کوئی پتہ نہیں کہ اس نے اپنی چوانی پائی کہاں ڈال دی، مت سمجھے کہ میرا 1 روپیہ ہے یا میرے 2 روپے، اس سے کیا ہوگا اسلام کو کیا، نا نا نا، اللہ نے کہا کوئی مومن اپنے قلب میں یہ خیال نہ لائے دانے کے برابر بھی اگر وہ مال دے گا، بات سمجھ آئی؟ اللہ نے کیوں دانے کی مثال دی کہ دانے کے برابر، جو تو لاکھوں کروڑوں خرچے، وہ تو لاکھ ہی مسئلہ چھوڑ دینا، وہ چھوڑ دے اس مسئلے کو، رب سونے نے بندے کی بڑی قدر پائی، اس نے کہا رائی برابر ہی ادھر روپیہ چوانی دے دے، 10 پیسے وہی دے دے، کوئی بات نہیں، میں تیرے جذبوں اور خلوصوں کو وہ پروان چڑھاؤں گا کہ تو حیران ہو کے رہ جائے گا، اور پھر وہ ایک بالی سے 700 گنا، وہ 699 کیسے بناتا ہوں میں، وہ تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام نہیں، وہ ایک بیج ہے، شجر بیج بویا، بعد میں اس میں نبی علیہ السلام نے میں شجر اگ گیا، پتے ہو گئے، مسافر سائے میں بیٹھا، کسی انسان نے پھل کھایا، کسی جانور نے گھونسلہ بنایا، جانور کو لگ فائدہ، انسان کو لگ فائدہ، پھرنے والے اونٹوں کو، وہ نیچے بکریاں، ان کو لگ فائدہ، اوپر والی مخلوق کو لگ، اندر رہنے والی کو لگ، نیچے پھرنے والی کو لگ، اس میں بھی انسانوں کو لگ، اور بعض درختوں پہ جن بھی رہتے ہیں، جنوں کو لگ، کوئی پتہ نہیں تجھے، بھی وہ ایک درخت لگایا وہ سرکار نے فرمایا اس میں بڑے فائدے، اس لیے درخت لگانے چاہیے اپنی زندگی میں نا، آدمی کو کسی ایسے علاقہ جا کر دیکھا ہے اور باقاعدہ طور پر درخت کی آب جاری کر کے آئے، جب وہ جوان ہو جائے پھر اس کو بشک چھوڑ دے، تاکہ اس کے سائے میں کہیں نہ کہیں اس کے مرنے کا، درخت لگانا بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو بات، یہ بالکل پھلدار درخت تو لازمی لگا کے آئے نا، کہیں پہ پھلدار، سایہ دار، پھولدار لگائے، تاکہ وہاں پر لوگ ان کو فائدہ ہو، یہ بھی انسان کو مشن اپنا اختیار کرتے رہنا چاہیے، بلکہ یہ آپ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو جاتے وقت اپنے ساتھ کیاریاں لے جایا کریں، وہاں جاتے وقت جو ہے نا، وہاں پر یا ادھر ادھر جہاں تو جا کے کوئی مہم بنا کے باقاعدہ طور پر، کبھی سوچیں بھی میں آج ستیانہ روڈ پہ درخت لگانا، تو وہاں جا کے 1-2 درخت لگا دیں،
بعد میں پھر اللہ خیر کرے، پھر وہ کہتا ہے تیرا کام ہے بونا، فائدے اٹھانے لوگوں نے کیسے، وہ میں اپنی نیکیاں چھوٹی چھوٹی، تو اسی طرح میں اللہ کی راہ میں جب تو چوانی دیوانی پیش کرتا ہے اللہ اس کو بڑا بڑھائے گا، تیرے سمجھ سے باہر آتا رہے، اللہ کے انعام بہت ہے۔ تو پھر یہاں فرمایا اگر نیکی آسان حالات اور کشادہ وسائل میں تو نے کی، اس کا بالکل اجر کم ہے، لیکن اگر تو بالکل ایسے حالات کے اندر کرے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ جیسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یہ نہیں کہا کتنا بڑھا دیتا ہے، یہ 700 گنا صرف مثال دی، اللہ کی فضل کی نہ کوئی مثال ہے، نہ کرم کی مثال ہے، نہ اللہ کی رحمت کی کوئی مثال ہے، یہ صرف بندے کو سمجھانے کے لیے سنی، پتہ نہیں وہ فضل اس نے نامحدود کیسے کرنا ہے، اور پتہ نہیں اسے اپنا کرم نامحدود ہم پر کیسے کرنا، یہ صرف ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، اس لیے ہماری عقل کے مطابق بعض جگہ قرآن مجید کو بعض جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لفظ میری مخلوق ہیں، وہ بھی ساتھ نہیں دیتے، بھی بندے کو سمجھاؤں کیسے سمجھاؤں، بندے کی عقل ہی بڑی چھوٹی ہے، جو وسعت اور جو کرم اور فضل میرا ہے نا وہ تیری عقل میں نہیں سما سکتا، تیری تو عقل اتنی سی 2 سیر 1.25 سیر کی 2-4 چٹان کی، اس کو کیا پتا میں اس کے اندر کیا دریا فضل کے بہا دوں گا، اور سمندر بھی کم پڑ جائے میرے فضل کے، جب میں بندے کو دینے پر آؤں گا کیا مطلب بڑا اجر ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے واللہ یضاعف لمن، واللہ واسع علیم، اللہ نے اس بات اور فرمایا جو جتنے مشکل حالات میں نیکی کرے گا اتنے ہی زبردست حالات کے اندر ہم اس کے ساتھ محبت کریں گے، مشکل۔ پھر یہ تو 2 چیزیں ادھر ہو گئی نا، کہ ایک تو ہے کہ مشکل حالات کے اندر نیکی کرنا اور کم دینا اللہ بڑھا دے گا، ایک ہے آسان حالات تھے آپ نے دے دیا اس کا اجر کم، نہیں، اس کے ساتھ اور بھی ایک چیز ریلیٹ ہو جانی، وہ بھی بڑی عجیب بول، احساس کے ساتھ، کس احساس کے ساتھ تم دیتے، کس احساس کے ساتھ اللہ پاک کا تم دیتے، کتنی محبت کے ساتھ دیتے، آسان حالات کے اندر بھی، مطلب پیسہ آپ کے پاس بڑا کھلا پیسہ ہے، اس میں آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 10 15 کروڑ 2 کروڑ دینا کوئی مشکل نہیں، تو اللہ نے فرمایا لیکن اس کے ساتھ یہ نہ سمجھنا کہ وہ آسان حالات میں تمہیں دیے تو اس کا اجر کم ہے، نہ، واللہ یضاعف لمن یشاء کا مطلب کیوں ہے کہ جس کو چاہتا ہے، کیوں اس کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، نہ نہ نہ، بات احساس کی ہے کہ این ٹائم پر جب ضرورت تھی، بھلے تیرے لیے آسان تھا، تو نے ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، تیرے کو میں بڑھا کر اتنا کر دوں گا تیرے تصور میں نہیں آ سکتا، یہ بھی اللہ پاک نے من یشاء جو لگایا نا اس کے ساتھ کا احساس کیا، تو نے محسوس کیا، مطلب تیرے لیے لاکھ دینا کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن اس کے لیے لاکھ کیا تھا، بس دنیا سنور جانے کا نام ہے، وہ لاکھ کا تصور اس کے لیے بڑی تھی، تیرے لیے اس کی بیٹی کی شادی کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو نے کر دی، تیری روا روی کا کام تھا، لیکن جو اس کے کندھوں پر بوجھ اس وقت پڑا ہوا تھا، جو تو نے ہٹا کے مومن کو اس پر ریلیف دیا نا، چھوڑ دے، تیرے احساس کے مطابق تو نے احساس کیا، اس کے بوجھ کے مطابق تجھ کو جزا دوں گا، احساس تیرا ہوگا، تو نے صرف بوجھ کا احساس کیا، اس نے کیا کیا، اس کے اوپر بوجھ تھا، اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی نا بیٹی کے بوجھ سے، اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی، تو نے اس بیمار والے کو جب دوائی لے کر دی تو اس بیچارے کی بوجھ کمر ٹوٹ رہی، اس نے اس وقت سوچا، اس نے کہا یار یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیسے اتنی بڑا علاج کروں، تیرے ذہن میں آیا، اس نے کہا، اس کو تو موت ہی نظر آ گئی تھی نا سامنے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں مر جاؤں، دل شکست کا ہو گیا، وہ اس زمانے میں اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، وہ پریشانی کیا، تیرے لیے آسان تھا، اس کے لیے بوجھ تھا، تجھ کو اجر میں نے تیرے حساب سے نہیں دینا، اس کے بوجھ کے حساب سے دینا، بھی اتنا بوجھ تو نے اتار دیا، جا، میرا بندے کی کمر ٹوٹ رہی تھی اس وقت، بندہ شکستہ دل ہو گیا، دل ٹوٹا ہوا تھا، دماغ میں وہم آ گئے، خودکشی کا خیال ہو گیا اس کو، تو نے اس وقت میرے بندے کی جو مدد کی اس زمانے میں تجھ کو نہیں بلاؤں گا، اللہ واللہ واسع علیم، اللہ نے فرمایا علیم کیوں لگایا یہاں پر، اللہ نے کیوں واسع لگایا، واللہ یہ اللہ نے جو لگایا، واللہ یضاعف لمن یشاء لگایا، ایک تو دو، اللہ ایک بڑھائے گا، کیوں اس کے بارے میں بڑھائے گا کہا، کیونکہ وہ بڑی وسیع ہے، واسع ہے، وہ چیز کو جتنا مرضی بڑھاتا چلا جائے، نیچے سے اگاتا چلا جائے، یہ وسعت کے جو معنی ہے یہ سمجھ لیں مجھ سے، وسعت یہی نہیں کہتے یہ صحن وسیع ہے، نہ، وسعت اوپر کو بھی سفر کرتی ہے، وسعت نیچے کو بھی سفر کرتی ہے، وسعت دائیں بھی جاتی ہے، وسعت بائیں بھی چلی جاتی ہے، اللہ، جب وسعت نیچے چلی جائے تو نیچے سے خزانوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، وسعت اوپر کی طرف بڑھنی شروع ہو جائے، اتنی فصل ہو جاتی بندہ بکا، وسعت دائیں بائیں پھیل جائے تو بندے کو اپنی جگہ پتہ نہیں چلتا کہ دور تک، اس لیے اللہ سے کہا اللہ وسیع قبر عطا فرما،
فسا قبر، ایسی قبر جو کھلی ہو تحت نگاہ. میں جب جاتا ہوں موٹر وے پہ مجھے وہی تحت نگاہ کا مزہ آتا ہے. میں تو اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر ادھر بھی میں ان کو کہتا ہوں اور بار بار یاد، کیونکہ میرے کو ذہن میں سما کہتا ہے تحت نگاہ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب بندہ کھلے میدان کے اندر ہو. تو دائیں بائیں ہم جو سڑک کے چلتے ہیں نا تو اتنی دور تک نگاہ جاتی ہے، کتنے پتہ نہیں مربع نگاہ کے اندر آ جاتے، آگے پیچھے. اللہ نے فرمایا مومن قبر میں آ جائے گا تو قبر میں آتے تجھے لگتی وہ 6 فٹ بائی 4 کی یا 3 کی، نہ چھوڑ دے، تحت نگاہ وسیع کر دوں گا، تجھے لگے گا نہیں میں کیڑی کٹن والی جگہ تے آ گیا، ہاں بس والی جگہ. اور جو دوسرا آئے گا بتا دوں گا اس کو، وہ تو 3 فائی 3 بھی چھٹ دے، وہ تو میرے حضور نے فرمایا ایسے، حضور نے فرمایا 7 کو پکڑ لیا اللہ نے. نبی پاک صحابی کی قبر پہ کھڑے آپ نے ایسے جکڑ لیا، اس طرح دبایا، ہڈیاں توڑ دی اس نے 7 کی. تو نبی علیہ السلام روئے تھے. صحابی نے فرمایا حضور آپ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ، اللہ میرے ساتھ خود کے ساتھ یہ قبر کو کہ اس طرح نہ کرو. میرے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے پھر نہ 7 کی قبر کھول دی. اللہ کو اپنے نبی کا بڑا مان ہے. اللہ اپنے نبی کو نہیں کبھی چھوڑتا ہے اس طرح. بھی وہ میرا فرستادہ ہے، مجھے میرا محبوب کیا کہ چل چھوڑ دے، تو بندے سے غلطی ہو گئی. میں مغفرت کی دعا پہ سفارش کرتے ہیں ہم سارے. جنازہ کو معمولی چیز، کل میں نے پڑھایا، میں لوگوں سے کہا آپ جنازہ معمولی سمجھتے ہیں کہ معمولی، آپ سب سفارشی ہو گئے، اب اس کے ساتھ کچھ نہ کرنا ہے، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں جو ہم اس کو دے سکیں. اب آ گیا یہ تیرے پاس، یہاں ہوتے دنیا کے اندر اچھے ماحول میں رکھتے، اچھے اسپتال میں لے جاتے، اچھا کھانا کھلاتے، چل کر لیتے ہم. لیکن اب جو تیرے پاس آ گیا نا یہ کام ہمارے پاس کا نہیں رہے گا. ہم سب سفارشی بن کے آ گئے ہیں، تو ہماری سفارش قبول و منظور فرما. نبی کی اگر تم نے بات مان لی، نبی کی امتیوں کی بھی مان لے. تو اللہ پاک جب قبر، وہ فرمایا قبر کی اس طرح تو فرمایا کہ میں جب وسعت دینے پر آؤں گا تو اس قدر وسیع ہو جائے گی. اللہ 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 اللہ. فرمایا میرے پاس جب تو قیامت کے دن آئے گا تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی بھی ہو کیا رہا ہے. نعمتیں تیری حساب اور شمع، گناہ رضا کا حساب کیا جو گرچہ ہیں لاکھوں سے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. اللہ. امام احمد رضا خان بریلوی تجھ پہ قربان، اس سے کہا گناہ رضا کا حساب کیا کہتا احمد رضا تیرے گناہوں کا کہنا جو ہے لاکھوں سے بھی سوا، اتنے کروڑوں خربوں ہو گئے. کہتا میرے گناہ جو، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. اس نے کہا میرے کسی گنتی میں آ جانے، تجھے گن لینے ہیں گناہ. جب آیا جوش دلایا نا خدا کی گناہ تہجد کے وقت پڑھا کریں، اور جب طواف کرے یا تب کہیں جا پر موقع بن جائے پڑھا کرے گناہ رضا کا حساب کیا جو گرچہ ہیں لاکھوں سے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. کچھ نہیں. میں تو کہتا بندہ محدود ہوں، کتنے گناہ کر لوں گا بتا نا، تیرے زمین بھی بھر دوں، تیری آسمان اتنے کر سکتا ہوں نا، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. لیکن رحمت کو جوش دلا کے کہ تیری رحمت کا کیا ہے، کہیں پہ بے پایا اور تیرے فضل کا شمار نہ کتاب دے ہم پہ رحمت کا. یہ واسع ہے کہ وسعت کو اس کی تو نہیں پا سکتا. اور پھر اگلے بات میں علیم، میں سارا جانتا ہوں کہ تو نے اس وقت اس بندے کی کس سچویشن میں مدد فرمائی. جو بھی کہا علیم اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ لگا کہ میں بندے کے ساتھ پھر اس وقت علیم کا معاملہ کرتا ہوں. بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ میرے علم کی طرف دیکھے کہ مجھے یہ سارا پتہ ہے. تجھ کو نہیں پتا تھا وہ کتنا شکستہ تھا، تجھ کو نہیں، تیرے سامنے تو اس سے سوال اعتراض کیا نا. امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، اللہ اللہ. شاہ حسین، میری نانی نے کہنا شاہ حسین مولا علی، پرانے اہل حدیث جو تھے بڑے اچھے تھے. میری نانی اہل حدیث تھی، تو وہ کہتی جب انہوں نے کبھی کہا شاہ حسین نے فرمایا، تو مجھے وہ کہتی شاہ حسین نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ تیرے پاس سائل گھوڑے پہ بھی چڑھ کر آئے نا تو اس کے سوال کو رد نہ کر. تجھے لگے اس کی مالی حال. وہ آیا رات کو اپنی مرسڈیز میں پیسے تجھ سے دھار مانگنے کے لیے گاڑی میں آیا، پر اس وقت جو اس کی سچویشن تھی وہ کیوں آیا پتہ نہیں، اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. سچویشن ہی اس قسم کی بن گئی ہوگی. شکل سے بالکل اچھا لگتا ہے، کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، ویل اینڈ گڈ ہے، بڑی پرسنالٹی ہے، لیکن سوال جب اس نے کر دیا سائلن، سوال ہی کر دیا. اللہ اللہ. عربوں کے اندر غیرت بڑی چیز تھی، آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ جو نا ہمارے یہ ہند پاک، ادھر سوال کرنا کوئی جو نا برا نہیں سمجھا جاتا، ادھر مانگ مونگ کے گزارا کر دے. عرب بڑے غیرت والے آپ دیکھتے ہیں، جو یہ میدانی چٹانی صحرائی علاقوں کے اندر لوگ رہتے ہیں نا، ان کے اندر سوال کرنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھتے پٹھان ہیں سوال نہیں کرتے، جتیاں پالش کر کے چھلیاں پن کے روٹیاں کھا لیتے ہیں. نہیں، اسی اتنے پھر پھر کے روٹی کر وہ ادھر اٹھائے پھرتے ہیں، لو بھی ہم کو یہ لے لو، آپ ٹوپی لے لو، خان ہم سے احمد لے. وہ ایسی چیزیں بیچتے لیتے ہیں، اپنی روٹی ایسے کما کے بولے چھریاں لا لو ہیں، کدالیں پکڑ کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. غیرت بڑی، عربوں کے ہاں غیرت کو بڑی بات.
عربوں کے ہاں حیا اور غیرت دو ایسی چیزیں تھی جو عربوں کے ہاں کہیں نہیں. عورت کی حیا کو وہ انتہائی زبردست چیز سمجھتے تھے. بدکار ضرور تھے لیکن انہوں نے عورت کی حیا کو کبھی ضائع نہیں ہوگی. اپنی بیٹیوں پہ، ماؤں پہ، بہنوں پہ، بیویوں پہ بڑی نگاہ تھی. اپنی کئی عقیلہ نام رکھتے تھے لڑکی کا. عقیلہ ہوتی وہ لڑکی تھی جس کو گھر کے آخری کمرے کے اندر انہوں نے کواری ہو جانے کے بعد وہیں بٹھایا تھا. وہ کہتے ہیں پتر تو نے باہر نہیں آنا، ٹھیک ہے، جب کوئی مہمان آئے پہلے مردان خانے میں ادھر بھی تو اندر بیٹھی رہ میری بچی، تیری نام میرا پتر تیرے ادھر تو کہنا ہوں ہم چھوڑ دیں کیا کریں. ایک تعلیم لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کہ حسین پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے گا. کراچی یونیورسٹی کے اندر سیکس زنا کرنا ضروری ہے استاد جی کے ساتھ. اتنی دیر پوری رپورٹ بن کے آ گئی. یونیورسٹی طالبات نے شور مچا دیا، اخباروں میں نکل گیا، اشتہار آ گئے. اب گورنمنٹ دبانے کی کوشش کرتی لڑکیاں، اور کہتی ہر لڑکی کو کہتا ہے میرے ساتھ زنا کر تو پھر تجھے پاس کرنا ہے. ایم فل ہو رہی لڑکی انگریزی ڈپارٹمنٹ میں. چلو اسلامیہ میں مولویت کہتے ہیں مسئلہ ادھا کر دے. آپ کیا کرتے لبرل سیکولر وہاں پر وہاں پر کہتے ہیں انگریزی پڑھ. میں نے پھر وہ اقبال کا چونکہ انگریزی ڈپارٹمنٹ سے تھا اس لیے میں نے پھر فیس بک پہ جب شیئر کیا میں نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ ہے. زنا جو ہے فلاح کی راہ. کامیابی کہتا تب تمہیں دینی ہے جب تم زنا کرو گی میرے ساتھ ہے. تو قوم نے ڈھونڈ لی کامیابی کی راہ، یہ ڈھونڈ لی. میں نے کہا او اقبال، اقبال ڈے منانا. اقبال ڈے یونیورسٹی میں نہیں مناتے. وہ استاد جی اقبال کو، علامہ اقبال کو بھولے ہوئے ہیں، لڑکی بھولی ہوئی. بے حیا لڑکی کہتی اقبال نے بہت دنیا کو خود ہی کا دس دیا، اس کے ارتقاء کا دیا. انسان فلسفے سناتے ہیں بیٹھ کے سانو سنائی جاتے دسو سانو عالموں کو پڑھانے واسطے سانو کہانی عوام کو سناؤ، جاہلوں کو. ہم کو کیسے سناتے تم لوگ یہ بات؟ علیم اللہ پاک نے کہا علم کی جو راز، اللہ کہتا تیرا رب کو سارا علم ہے کہ تو نے وہ کس طرح اس مجبوری کی حالت میں. اللہ نے مجبور کی مجبوری کے مطابق اجر دینا ہے. اللہ نے تیرے حساب سے اجر نہیں دینا. تو نے تیرے لیے آسان ہی تھے پیسے دے کوئی بات نہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں بندے کے مجبور کی مجبوری کیا ہوتی. مجبوریاں خریدنے والوں کو میں دیکھ لوں گا قیامت کی. علیمن اللہ جانتا ہے کہ مجبور کی مجبوری کو تو کس طرح خریدتا ہے. مجبور کی مجبوری تھی نا. کفل کے پاس آ گئی وہ عورت، ساری زندگی کفل کا یہی خیال رہا کہ یہ میرے چاچے کی بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. وہ آ گئی، وہ اس کو شادی ہوگی اس کی کسی اور جگہ. بعد میں شوہر مر گیا، بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہو گئے، کھانے پینے کو کچھ نہ ہوا. آ گئی چاچے کے بیٹے کے دروازے پہ. بڑی دیر کے بعد اس نے کہا میری یہ حاجت پوری کر، یہ میری حاجت پوری کر. اس نے کہا ہاں میں پوری کروں گی، زنا کروں گی تیرے ساتھ، ساری زندگی تیرے ہاتھ نہیں آئی. دروازے بند کر لے. دروازے جب بند ہوئے تو پھر کپڑے اتار. کہتی ایک دروازہ کھلا ہے روشن دان، وہ بھی بند. اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا رب کی آنکھ دیکھ رہی ہے مجھ کو تجھ کو دیکھ رہی ہے. اتنا کہہ کہ وہ رو پڑی. جب وہ رو پڑی کفل کو اس کی مجبوری دیکھی گئی. اس نے کفل نے دیکھا اس کو. اس نے کہا روئی کیوں؟ اس نے کہا زندگی نے یہ دن دکھائے کہ میں طوائف تیرے جسم کو اپنے شوہر کو دیتے وقت روکتی تھی تو اس کو جا کے تیرے سامنے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. کفل کے دل میں رحم آ گیا. اس نے کہا جا چلی جائے. شہوت کے اوپر خدا کا خوف اور رحم جو ہے نا اس کے اوپر غالب ہو. جذبے ختم ہو گئے. اینڈ ٹائم زمین زندہ ہونا غیرت کے تو کچھ حیاؤں کے باقی رہتے ہیں. اس نے کہا مال اٹھا چلی جائے. کفل مر گیا. لوگوں نے کہا کفل بہت برا ہے. اللہ نے وقت کے نبی کو حکم دیا جا کے کفل کا جنازہ پڑھا. جا کے کفل کو نبیوں نے غسل دیا. اللہ کو لمحوں کا کچھ نہیں پتا ابھی کب کون سے لمحے کس پر بیت جائیں، کب کون سے لمحوں میں وہ خدا کے قریب ہو جائے، کب کس لمحے میں وہ اعزاز پا جائے، کس لمحوں کے اندر وہ اس کو حضوری نصیب ہو جائے، یہ بندہ نہیں جان سکتا. درجات کی بلندی اور قرب درجات، یہ کوئی بندہ اس معاملے کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے کسی بندے کو کہا چپ کر جا، بولنا، کسی پہ حکم احکام نہ لگا. تبلیغ کر، دعوت کر، تیری بات مانے، ٹھیک ہے نہیں مانتا چپ کر کے اعراض کر کے پیچھے ہو جا. تیرے پہ حکم لگانا کوئی نہیں. بندے کے دل کے اندر کون سے دریا موزن ہوتے وہ تیری دماغ میں نہیں آتے. جب مجبوریاں اللہ نے کہا مجبور کی مجبوری نہ خریدی اس کفل نے، اس نے آزاد کر دے. کھل جا. اللہ نے کہا جا چلا جا. اس نے کفل نے کہہ دیا. اللہ نے کہا تجھے کیا پتا. کفل کا وہ جذبہ اس کی پوری زندگی کے زناؤں اور شرابوں اور بے ایمانیوں کو دھوکے لے گیا، صاف کر کے رہ گیا. کفل نے اس وقت بندے کی، اس عورت کی مجبوری سمجھی ہے. ورنہ کفل تو پوری آزادی رکھتا تھا کہ اس کے اوپر وہ کہتا تو روندی تو روندی رہ، خواہش پوری کرتے نہیں. لڑکیاں چیختی رہ جاتی. اجتماعی زیادتی گینگ ریپ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ خدا رسول کے واسطے دیتے. لڑکی ننگی کر کے پڑھائی کہ نہیں پڑھائی پورے گاؤں میں. انڈیا کے اندر ادھر بھی پاکستان تازہ آئی
کھڑی لڑکی ننگی کھڑی، پورا گاؤں دیکھ رہا ہے، کیوں جی تیرا پورا اس لڑکی کا بھائی جو تھا وہ کسی کی لڑکی بگا کے لے گیا، پنچایت نے یہ کہ اس کی 16 سال کی بہن کو ننگا کر کے گاؤں میں کر، ساری دنیا وہاں پہ اخباروں میں آ گیا، تصویریں کھینچی لوگوں نے، وہ ننگی 16 سال کی، وہ بیچاری اپنی عفت چھپاتی ہوئی اس طرح کھڑی مجمع کے اندر۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کہتے ہیں آپ 21ویں صدی میں داخل ہو گئے، میں کہتا ہوں آپ وحشتوں کے غاروں سے بھی نہیں نکلے، جہالت کے اندھیروں سے نہیں نکلے۔ آپ جتنی مرضی دنیا روشن کر لیں، لگا دے نور کی فلڈ لائٹیں چاروں طرف، وہ روشن نہیں ہوئی اس کی دنیا، اس کے دل کے اندر جو اندھیرا اور جہالت، دماغ کے اندر اندھیرا تھا، وہ گھپ اندھیرا ہے کہ اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی کیا اپنا آپ نہ پتہ چلے میں کہاں پہ کھڑا ہوں، جس جگہ پہ اس جدید تہذیب نے اور اس جہالت نے لوگوں کو جا کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حلیمن، اللہ کے علم میں ایک ایسی شے ہے کہ تو تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ مجبوریوں کو دیکھ کر، بندوں کی ضرورت مندوں کی مجبوریوں کو دیکھ کر تیرے دیے ہوئے پیسوں کو قبول کرے گا اور اس کا اجر عطا فرمائے گا اور اس کے اجر کے مطابق تجھ کو چیزیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بیان کے واسع علیم کے اندر ہی دیکھنے کے لیے، میں شاہ کے اندر دیکھنے، ہر لفظ کے اندر کیسی کیسی باتیں اس نے چھپائی ہوئی ہیں، پتہ چلتا ہے اس کے قرآن مجید کے اندر کتنے موتی۔ یہ قرآن مجید کی چیزیں بیان ہو، بندے ٹھہر نہ جائے، بیان کس نے کرنا، بیان کون کرے گا، سننے کے لیے کون آئے گا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ آ جاتے ہیں، میں صبح بھی سوچ رہا تھا، صبح تہجد کے وقت میرے ذہن میں نے کہا قافلہ ہے سخت جام، بڑے سخت امتحان لے لیے تو نے اپنے بندوں، ذہن میں آیا کہ تعلق نے کہا تھا کہ جو میرے ادھر سے پانی نہیں پئیں گے پتہ لگ جائے گا، اللہ نے کہا مٹھی بھر نکلے۔ بات 20 صفوں کو پہنچتی ہے، آتی 2 صفحے بھی مشکل، تو جو لوگ میں نے کہا اس وقت قافلہ ہے سخت جام، منہ موڑ گئے، تھوڑے سے ہی ہیں نا لیکن تھوڑے سے اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے ان کی، گھروں میں بیٹھ اٹھتے ہیں اس سردی کے اندر، اپنے نفس کو کچل کر آتے ہیں اور اپنے آپ کو نرم بستروں سے دور کر دیتے ہیں، گرم بستروں سے دور کر دیتے ہیں، بیوی کا قرب دور کر دیتے ہیں، سب کچھ دور کر کے باہر نکلتے ہیں، چلیں یار اللہ کی بات سن کر آتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ تو آگے اپنی گاڑی، بے شک کوئی گاڑی میں آتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی سائیکل پہ، بات تو جذبوں کے تولنے کی ہے کہ اس وقت جس نے بستر سے نکلنے کی ہمت کی، وہ کس کی ہمت ایک جیسی تھی، یہ سب کی الگ الگ تھی، وہ پھر دے گا جب سب کو بڑھا دے گا۔ اللہ کہے گا او یہ کوئی سائیکل پہ آتا تھا، کوئی موٹر سائیکل، کوئی بڈھا تھا 78-75 سال کا ہے، کوئی جوان تھا، کوئی 32 سال کا، 28 سال کا، 20 سال کا، رب نے کہا کرو اجر ان کے سب کے، کرو بنا اس کو، یہ میرے کوئی بندے، اللہ بڑھا کے 100 گنا، آپ کا ایک ایک قدم 1000 گنا پہ ڈال دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، ایک قدم فرشتے پر بچھانے شروع کر دیتے، علم کی راہوں میں جا رہے ہیں، آپ کو آپ نہ دیکھیں، آپ ستیانہ روڈ پر نہیں آتے، نہ آپ آتے کسی اور روڈ سے ٹوٹے، نہ فرشتوں کے پر بچھے ہوئے ہوتے جب آپ سفر، کیونکہ آپ علم کی تحصیل کے لیے آ رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں قرآن کے، اللہ نے کہا سکینت نازل کر دو جب کہ بیٹھے، جتنی دیر بیٹھے ہوں پورے مرکز کو گھیر کے یہی اٹھا کے نور کا پتلا اوپر تک لے جاؤ، میری نگاہ میں اس وقت سارے کون سا بندہ کس طرح بیٹھا، فرشتے نام لکھ کے لے جاتے ہیں، جتنی سانسیں، ہر سانس کے بدلے میں اللہ جانے کیا دینا، ہر سانس کتنی سانسیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، آپ کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں، آپ اتنی دیر مجھے بتا دیں بھی اتنی دیر آپ نے پڑھ لی، کاؤنٹنگ نہیں آپ کی سانسوں کی ہو سکتی، سانسوں کی کاؤنٹنگ کے مطابق اجر، پھر قدموں کے برابر اجر۔ اللہ اکبر، پرانے بادشاہ ہوتے تھے، وہ جب اجر دیتے تھے، ان کی داستانیں میں پڑھتا ہوں، کہتا اچھا اب اس کو تول کے اجر، کیا اتنے، اب اس کے جسم کے کتنے جوڑ ہیں، وہ کہتے سرکار اس کے جسم کے جوڑ 360، کہتا 360 موتی اس کے لاگے دے دو، کہتا کتنے باندھ تھے شیر کے، کہتا جی 40 باندھ تھے جو آپ کی بارے میں شان، 40 لاکھ دے دو، پھر اس کے بعد فکرے کتنے تھے، کہتا جی 340، تو کہتا 340 لاکھ موتی اور کٹو، پھر حرف کتنے سی، حرف اور جب دینا وہ پاگل ہی ہو جانا بندہ ہے، وہ ہاتھی دے دو، دے دو، اللہ نے جب دینے پر آنا ہے، اس نے کی رحمت نے بہانے بنا کے دینے، کتنی دیر، کتنی توانائی صرف ہوئی کانوں کی سننے کی، کتنی توانائی آنکھ کی صرف ہوئی، کتنی توانائی بیٹھنے کی صرف ہوئی، کتنی کیلوری سب گن لے گا بندے کی، کتنے قدم اٹھے، کتنے سانس اٹھے، دل کتنی بار دھڑکا، نبض کتنی بار چلی، کیا مجھ سے آپ پوچھتے ہو اللہ کے بارے میں، کیا پوچھتے کیا ہے مجھ سے، کب کتنی دفعہ اس کا جسم اوپر سے نیچے تک میری جب باتیں سنتا، رونگٹے اس کے کھڑے ہوئے، خون گردش میں آ گئے، ہر رونگٹے کے بدلے میں 10-10 ہزار مہر، اللہ اللہ ہر رونگٹے کے بدلے، رونگٹے کتنے گن سکتے ہیں آپ جسم کے اوپر کے بال، نو، سر کے بالوں کے مطابق ہے، کانوں کے اوپر اس کے مطابق، لفظوں کے مطابق، میرے بیان کو پتہ نہیں، اس طرح نہیں وہاں پہ، وہاں یہ نہیں ہونا کہ پتہ نے قرآن جی سنا تھا چلیے اجر لے لے، میں کہا بندہ زمین پہ لوٹ پوٹ ہنس کے دورا ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، اور فرمایا کافر بھی پریشان، مومن بھی پریشان ہوگا،
کافر اس لیے پریشان، مومن کی خوشیاں دیکھ دیکھ کے پریشان، کی ہو کی رہے یار، او گاڈ کتوں اتنا پرافٹ آ گیا، پتا کراؤ کیڑی پارٹی ہاتھ آ گئی ہے۔ پارٹی بڑی ساؤنڈ ہے، میں آپ کو پیچھے بتا رہا ہوں، بڑی ساؤنڈ پارٹی ہے، بڑی ساؤنڈ پارٹی۔ اس پارٹی کے کیا کہنے، اس پارٹی کو بڑی غیرت ہے، بڑی حیا ہے، اپنے عہدے کی بڑی حیا ہے، رب الارباب ہے، مالک الملک ہے، اس کو اپنے عہدے کا بڑا مان، وہ تو بندے کا ایک آسانی لینا چاہتا بندے کے اوپر ہے، دینے پر جب آئے گا اس کا کوئی اس نے کہا واسعون چھوڑ دے میرا، تجھے میرا نہیں، ان دو ڈبل پیشن کا اوپر پڑے، دیکھیں اس کو واسعون علیمون، جب تنوین لگ جائے تنوین وسعت کے معنوں میں آ جاتی ہے، اور وسعت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کھلا ہی عام نکرا، ٹھیک ہے نا، عام ہی عام، ایک ہوتا ہے اس میں معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرا، عام، اتنا واسع میں تنوین ڈبل آ جائے بہت کام کھلا کرتا ہے، اس کے زبرے پیشنے تک پتہ نہیں کیا کیا بتاتی قرآن کی، تو باقی باتیں کہ تو بڑی دور کی، اجر کے کہنے کچھ نہیں، جنہوں نے خدا کو کچھ بھی دیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، پیسے کی بات الگ ہے، وہ الگ بات ہوگی، وہ میں آپ کو سب چیزیں اس کے اندر چلائی ہوں، پتر دیے، بیٹیاں دی، ٹائم دیا، مال دی، جان دی، اولاد دی، اپنا وقت دیا، سفر کیا، پیسہ دیا، بیٹھا رہا کرتا رہا، کہتا چھوڑ دے، تجھے کچھ نہیں پتا، جب ہم دینے پر آئیں گے تو تب صورت بنے گی کیا، بس تجھے نہیں پتا، تیرے علم میں سما ہی نہیں سکتا، تیرے پاس اتنی وسعت ہی نہیں کہ میرا علم سما جائے، میرا فضل سما جائے، میری کرم سما جائے، میرا رحم، تیرے پاس اتنی وسعت نہیں، وسیع صرف میں ہی، ٹھیک ہے نا، واسعون میں ہوں، تو واسعون کہاں پہ، تو چھوٹا سا ہے، تیرا تو دل ہی بڑا چھوٹا ہے، بخیلے، 1 روپیہ دے کے کتنے دن سوچتا رہتا بھی میں نے دے دیا تو انہوں میں دیتے سی، پیسے میں دیتے سی کا چھڑ دے، واسعون تو کوئی نہیں ہے، تیرا کام ختم ہو چکا ہوا ہے، تو اللہ پاک سے اجر جو ہے ہم لیں گے انشاءاللہ، خوشیاں منائیں گے قیامت کے دن، ولا اللہ نے کہا ان کو کہو تفرحوا، جشن منائیں آج، وہاں جو جنت میں جشن منایا جائے گا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جشن ہوگا وہاں، نزول اللہ نے کہا اس جشن کی مہمانی میزبانی ہم کریں گے، اپنے بارے میں ایک جشن ہوگا بہت بڑا، پھر تیرا رب وہاں پر میزبان بن جائے، نزول قرآن میں، میں تیری پھر میزبانی کروں گا، مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس اربوں روپے ہوں، بندے آ جائیں 5-10، وہ کہیں چوہی صاحب اپنی شان کے مطابق جشن کرائیں، نہ میں کو اینا رجا دینا میں الٹیاں ہی کرتے جانے سے کھا اخیر ہو جائے، وہ بادشاہ سلامت اس کے لیے کھلانا پلانا کچھ مشکل نہیں، رکھنا رکھانا، یہ گاڑیاں مجھے یقین جانے گھروں میں گھر جاتے ہیں نا، لوگوں کو دیکھتے بڑا پیسہ لگا، مال دولت اتنا پیسہ، گاڑیاں، میرے تو یقین دل پہ اب اثر ہی کوئی، میں یہی کہتا ہوں میرے پہ اثر ہو بھی نہ جانا، میں بڑی دعا کرتا ہوں، کوئی کام چلے، مجھے اب نہ رنگوں کی پہچان رہ گئی، نہ مجھے رات ایک رنگ کیسا بڑا بندہ، میں نے کہا یار نہ مجھے اب کنٹراسٹ کی پہچان ہے، نہ میچنگ کی پہچان ہے، میں کسی اور چیز کو تلاش کرتا رہتا ہوں ہر وقت، بھی اللہ وہ تو کیا ہوگا جب ہم پہ رحمت کرے گا، نہ مجھے کوئی گاڑیوں کی پہچان نہیں، بچپن سے تھی بھی نہیں، اتنی کوئی عقل بھی نہیں تھی مجھے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن میں یہ کچھ نہیں، گاڑیاں گھر بار کچھ بھی نہیں، یہ فضول ہے، بس آنکھ بند کرنی، میری کل ہی ہم بیٹھے بہن بھائی ذکر کرتے، میری والدہ وفات سے چند دن پہلے مجھے کہنے لگی جنت میں ایک نا بڑا کھلا میدان دیکھا، تو اس میدان بڑا سرسبز ہے، شاداب ہے، ستارے ہیں، موتی ہیں، وہاں پہ دودھ کی نہر پہ میں نے بہتی دیکھی، پھر میں نے شہد کی نہر بھی بہتی دیکھی، ہنسنے لگی بات کرتے کرتے، تو میں اپنی والدہ کو کہا، میں کہ اچھا والدہ، وہ میرا بھائی کہتا ہے آپ نے چائے کی نہر نہیں دیکھی جو آپ نے پینی ہے ڈیلی وہاں پر جا کے، تو وہ مذاق کرنے لگا، ہم بھی ہنسنے لگے، میں نے پھر کل اپنے بہن بھائی کو کہا کہ ماں کو اللہ نے دنیا میں اس کا مقام دکھا دیا، اللہ نے کہا چل آجا میرے پاس، رحمت سے کچھ اس، تو اللہ پاک نے اس پہ مہر ثبت بھی کروا دی کلمہ شریف دے کے، تو وہ بات اصل میں یہ ہے کہ بعض اوقات وہ دنیا کے اندر ہی دکھا دیتا ہے، دنیا کی لذتوں سے دل اٹھ جائے نا کسی آدمی کا، یہ بھی بہت بڑی بات، وہ دنیا کی مادیت سے نکل جائے نا، یہ سمجھ لیں بڑا نام ہو گیا، ابھی اگر وہ پھنسا ہے نا، انہوں نے بھی چیزیں ٹریکٹ کر دیا، ابھی سمجھ لیں ابھی کام خراب ہوا، ابھی دنیا کی زندگی میں اتنا اس کا نا کھب گیا، بڑی بڑی چیزیں گاڑیاں چھت، توجہ جب ہٹ جائے نا بندہ کے بس ٹھیک ہے یار، اب اسے کپڑوں جوتوں سے صاف ستھروں سے ہے غرض، لیکن اس کو اب ان کی میچنگ اور ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اٹھ جائے بڑی بات ہے، میں کہتا ہوں بڑی، حضور نے فرمایا مکھی کے پر سے بھی حقیر دنیا یہ اللہ کی بارگاہ، کچھ بھی نہیں تیرے رب کی، کچھ بھی نہیں، سرکار نے فرمایا، اللہ اللہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق ہمیں ہر طرح کی چیز خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلاحیتیں، جسم، قوت، مال، جان، پیسہ، دولت، اولاد، ہر شے جو اس میں بیان ہوا اس کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق دے،
اسی کے مطابق ہم کو اجر عطا فرمائے. جو اینڈ پہ اس نے کہا ہے نا واسع علیم، اس کے مطابق ہم اس کا اجر لینا چاہتے ہیں. ہم اپنی چیزوں کے برابر میں کوئی اجر نہیں لینا چاہتے. تو جیسے وہ ہمیں کہے ویسے ہم اس کی بات مان لیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. الہی اس آیت مبارکہ مطابق اپنی راہوں میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وہ صلاحیت اور ہر وہ چیز جو تم نے ہم کو بطور امانت اور قرض عطا کی ہے الہی اس کو ہمیں اپنی ہی راہوں میں دینے کی توفیق عطا فرما، اور خالص اپنی ذات کے لیے لوجہ اللہ اپنی رضا کے لیے دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے درمیان سے ہمارے نفس کی چاہتوں کی پردے ہیں ان کو کاٹ دے، آگ لگا دے اور ختم کر دے. ہمیں تیری ہی چاہتے چاہیے، اپنی چاہتوں کے مطابق دینے کی توفیق دے. اسی کے مطابق ہم کو اجر عطا فرما. اپنے واسع و علیم ہونے کے صدقے میں ہم کو عطا فرما. یا واسع یا علیم، اپنی رحم اور کرم اور فضل ہم پر عطا فرما. ہمارے اہل خانہ مال جان پر یہ فضل اور کرم عطا فرما. دنیا پر اپنا یہ ایسا فضل و کرم عطا فرما. کافروں کو بھی ہدایت دے کر اس فضل و کرم میں شمار فرما. اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہمارے جہاں مسلمان بھائی ہیں ان کو اپنی جہاں جہاں مدد کی ضرورت ان کی مدد فرما. برما میں ہیں، غزہ میں ہیں، روہنگیا جہاں کہیں بھی ان کی مدد فرما. یا الہی ہمیں ہر خیر کی چیز عطا فرما، ہر شر کی چیز سے معمول اور محفوظ فرما. ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر قرض دار کو قرض سے نجات عطا فرما، ہر بے روزگار کو روزگار کے اسباب عطا فرما. جن کے پاس روزگار ان کو وسیع طیب حلال پاک رزق عطا فرما اور پاک راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہر طرح کی پریشانی، سٹریس، تناؤ اور ڈپریشن سے نجات عطا فرما. ہمیں سکون عطا فرما، اپنی سکینت عطا فرما. اپنے نبی کے حوض کوثر پر جام دینے کی توفیق عطا فرما. تیرے نبی تیری راہوں میں جب دیتے تھے تو تیز آندھی بن جاتے تھے. ہم کو اپنی نبی کی طرح تیز آندھی بننے کی توفیق عطا فرما. اب نبی کا یہ اسوہ بھی ہم کو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین. ہاں یہ نہ جوڑا دے